بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو کا عنوان ہے قانون مفرد اعضاء ہی اصولی طریقہ علاج ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ قانون مفرد اعضاء کیسے اصولی طریقہ علاج ہے۔ علاج بالضد، ایلوپیتھک اور طب یونانی کی بنیاد جو ہے وہ علاج بالضد پر ہے۔ علاج بالضد کا مطلب یہ ہے کہ ایک کیفیت کو دوسری کیفیت میں تبدیل کر دیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کا مزاج بلغمی ہے تو اس کو صداع میں، اگر صداوی مزاج ہے تو اس کو صفرا میں، اور اگر کسی کا صفراوی مزاج ہے تو اس کو بلغم میں تبدیل کر دیا جائے۔ ایک چیز کی جو دوسری ضد ہے وہ پیدا کی جائے، اس کو علاج بالضد کہتے ہیں۔ اب قانون مفرد اعضاء کے مطابق طب کے اصول و ضوابط کے مطابق ہی علاج کیا جاتا ہے، لیکن اصولی علاج کیا جاتا ہے۔ اصولی علاج یہ ہے، مثال کے طور پہ قانون مفرد اعضاء نے دو قسم کی تحریکیں بیان کی ہیں، جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں۔ ہر مفرد عضو جیسے کہ قلب و عضلات، جگر و غدد اور دماغ و اعصاب، اس کی دو تحریکیں، دو افعال جو ہیں وہ قانون مفرد اعضاء بیان کرتا ہے۔ پہلا کیمیاوی تحریک۔ کیمیاوی تحریک کا مطلب ہے کہ کوئی مفرد عضو اپنے سے متعلقہ خلق جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پیدا کرتا ہے اور اپنے انسانی جسم میں جو اس کا اپنا حصہ ہے اس میں سٹور کرتا جاتا ہے، یعنی اپنے حصے کا کام کرتا ہے، خلق پیدا بھی کرتا ہے، زیادہ تیزی کے ساتھ پیدا کرتا ہے، لیکن اس کو جسم میں جمع کرتا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعصابی غدی مزاج تر گرم، طب کے مطابق تر گرم کہیں گے۔ دوسرا فعل اسی کا یہ ہے کہ یہ خلق بلغم جو ہے وہ پیدا بھی کرتا ہے، لیکن انتہائی تیزی کے ساتھ جسم سے اس کو خارج کرتا جاتا ہے۔ اب علاج میں جب انسان کو کوئی بھی مرض پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم امراض و علامات کہتے ہیں، تو اس کے مطابق جو سمجھدار طبیب ہے، جو قانون مفرد اعضاء کو سمجھنے والا طبیب ہے، انسانی جسم کے افعال و اثرات کو سمجھنے والا طبیب ہے، آپ کی زیر استعمال جتنی غذائیں دوائیں ہیں ان کے افعال و اثرات کو سمجھنے والا طبیب ہے، وہ سب سے پہلے اصولی طور پر یہی کرے گا کہ اگر آپ کے جسم میں کسی خلق کی زیادتی ہے، جمع ہو گئی ہے، تو اس کو جسم سے خارج کیسے کیا جائے۔ جیسے کہ اعصابی غدی تحریک کا اصولی علاج سب سے پہلے اس کو جسم سے خارج کرنا ہے، جس کے لیے تارسل اعصابی عضلاتی تحریک پیدا کی جائے۔ اس کے بعد جب بلغم جو ہے وہ فالتو بلغم باڈی سے خارج ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر جو سمجھدار معالج ہے وہ صداع پیدا کر دے گا۔ جب صداع پیدا کر دے گا تو بلغم کی زیادتی کی وجہ سے ہونے والے تمام جو بھی غیر طبی افعال ہیں، جو امراض و علامات ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ ایک قدرت کا قانون ہے، اور قوانین قدرت جو ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ جو معالج ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ اندھے ہیں
اور ان کے ہاتھ میں آپ نے گن دی ہوئی ہے اور وہ فائر کیے جا رہے ہیں، اب ان کو کوئی پتہ نہیں کہ نشانے پہ لگتا ہے یا کہیں آگے پیچھے لگتا ہے، لیکن جو معالج جو بھی قانون مفرد اعضاء کو سمجھتے ہیں، صحیح طب کو سمجھتے ہیں، وہ بالکل ایسے ہی مریض کا علاج کر سکتے ہیں جس طرح 2 + 2 = 4 ہوتے ہیں، اور یہی قانون قدرت ہے۔ اسی طرح اگر کسی مریض کے قلب و عضلات میں کیمیاوی تحریک ہے، صداع جمع ہے، تمام بڑی بڑی امراض حتیٰ کہ کینسر تک، بواسیر بادی سے لے کے تبخیر معدہ سے لے کے بواسیر تک، بواسیر سے لے کے کینسر تک، تمام امراض و علامات جو ہیں وہ صداع کے جسم میں جمع ہونے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب ان کا اصولی علاج یہ ہے کہ اس جو صداع باڈی میں جمع ہے اس کو خارج کیا جائے، خارج کرنے کے بعد پھر صفرا پیدا کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام امراض و علامات، خواہ وہ تبخیر ہو، خواہ وہ بواسیر ہو، خواہ وہ کینسر ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر جگر کی کیمیاوی تحریک ہے، جگر کی کیمیاوی تحریک میں صفرا پیدا ہوگا اور ساتھ ہی وہ باڈی میں جمع ہوتا جائے گا، اس سے تمام صفراوی امراض و علامات، یرکان سے لے کے ہائی بلڈ پریشر، ہاتھ پاؤں کی جلن، دل کے امراض، خفقان قلب وغیرہ اور بے شمار خطرناک امراض جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں، کینسر تک اس میں وردی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اصولی علاج کیا ہے کہ صفرا کو جسم سے خارج کیا جائے اور اس کے بعد انسانی جسم میں بلغم جو ہے اس کی پیدائش کو بڑھا دیا جائے، تو تمام تر صفراوی امراض و علامات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایسا کر کون سکے گا؟ کر وہی سکے گا جس کو قانون مفرد اعضاء کے مطابق مزاجوں کا علم ہوگا، دواؤں کے افعال و اثرات کا علم ہوگا، غذاؤں کے افعال و اثرات کا علم ہوگا۔ جو معالج ان چیزوں پہ عبور رکھتا ہوگا وہ اللہ کے فضل و کرم سے شافی حقیقی، کوئی شک نہیں اللہ کی ذات ہے، لیکن کم از کم طبیب کو مریض کی تشخیص اور اس کے مطابق اس کے جو امراض و علامات ہیں ان کے لیے سلیکشن آف میڈیسن تو آتی ہے۔ اگر وہ یہ کام کر سکتا ہے تو پھر وہ ہر قسم کے امراض و علامات کا علاج کر سکتے ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔